السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له۔ اپنا عامل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، ایک اچھی استاذ کی پہچان یہ ہے کہ وہ اگر کوئی سخت عمل یا خطرناک عمل آپ کو دے تو اس کے ساتھ یہ بھی وضاحت کر دے کہ اس کے نقصانات کیا ہے، یا اگر آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو حمزاد اور روح کو حاضر کرنے کا بہت شوق تھا، تو کسی صاحب علم سے اس نے عمل لیا اور جا کر قبرستان میں عمل شروع کر دیا۔ جب اس کا چلہ پورا ہو گیا، ایک کفن میں ایک مردہ ان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اب سوال و جواب بات چیت کرنے کے بعد عامل نے کہا کہ اب چلے جاؤ، تو وہ چلا جائے کیسے؟ اس نے کہا آپ مجھے بھیجو گے تبھی چلے جاؤں گا۔ تو اس نے کہا چلے جاؤ۔ تو اس کفن والے شخص نے عرض کیا کہ نہیں، میں تو اس طرح نہیں جاتا، میرا طریقہ تو اور ہے۔ اب یہ بھی ڈر گیا، نکل آیا، گھر کی طرف آیا، کفن میں مردہ بھی ان کے پیچھے آ رہا تھا، کسی کو نظر آ رہا تھا تو کسی کو نہیں آ رہا تھا، اور اسی طرح ان کی دن رات اس اذیت میں مبتلا تھے۔ اور پھر کئی دنوں کے بعد کسی دوسری شخص نے اس کو بتایا کہ بھئی اس طرح کرو گے تو یہ چلا جائے گا۔ یا کوئی شخص سانپ پکڑنے کا طریقہ سیکھ لے، لیکن کاٹنے کا منتر ان کو یاد نہیں ہو، کیونکہ سانپ پکڑنے کے لیے طریقہ ہوتا ہے۔ ابھی اگر میں بتاؤں گا ایسا نہ ہو کہ پھر آپ لوگ سانپوں کو پکڑنے ہی لگ جائیں، لیکن منتر نہیں بتایا گیا، اگر ڈس جائے تو پھر کیا کرو گے؟ لہذا اگر عمل آپ کے پاس ہے، اس کا الٹا جس کو رجت کہتے ہیں ہو جائے تو پھر کیا کرو گے؟ اس کا حل بھی تو ہونا چاہیے آپ لوگوں کے پاس۔ اسی لیے اگر آپ لوگوں کی باطنی آنکھ کھل چکی ہے اور پریشان ہو گئے ہو، پہلے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ ہماری باطنی آنکھ کھل چکی ہے کہ نہیں۔ اگر پتہ چل جائے اور پریشان ہو آپ ان سے کہ ہم اس کو کیسے بند کریں گے، تو جس طرح کھولنے کے مختلف طریقے ہیں اس طرح بند کرنے کے بھی مختلف طریقے ہیں۔ ان میں سب سے خطرناک یعنی سب سے مشکل طریقہ جو ہے وہ ہے طریقت والا۔ طریقت سے مراد پیری فقیری والا۔ اگر اس میں آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے، یعنی کسی کی مرید ہو اور آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے، تو بغیر مرشد کے کوئی آپ کی باطنی آنکھ نہیں کھل سکتی، کیونکہ یہ ان پر ہے کہ وہ کس طرح بند کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے سورج کی مشق کرتے ہوئے باطنی آنکھ کھلی ہے تو اس کے علیحدہ طریقہ ہوتے ہیں، یعنی ہر کسی کے لیے علیحدہ طریقہ ہوتے ہیں، لیکن میں دو تین طریقے ایسے بتاؤں گا جس سے آپ باطنی آنکھ کو ختم کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہیں گے کہ یہ کیا پاگل ہے کہ باطنی آنکھ کو ختم کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، لیکن بھائی جو واقعات میں نے بتائے ویسے نہیں بتائیں، ان کے پیچھے بہت بڑا راز ہے، اور جس پر گزرتی ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ ویسے تو جنات کو تابع کرنے کی شوق ہر کسی کو ہے، لیکن جو اس کو تابع کرتے ہیں یا تابع کرنے کی چلے کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہی لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ بھئی سب کچھ کرنا جنات کو کبھی تابع نہ کرنا، بھئی سب کچھ کرنا حمزات کو کبھی قابو کرنے کی کوشش نہ کرنا، بھئی سب کچھ کرنا موکلات کے پیچھے نہ لگ جانا۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ بھئی سب کچھ کرنا لیکن باطنی آنکھ کھولنے کی کوشش نہ کرنا۔ تو لہٰذا اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کے اسم و صفات سے باطنی آنکھ کو کھلا ہے،
یا کسی پیر فقیر مرشد سے کھلا ہوا ہے، تو ان کا ایک حل یہ ہے کہ گاؤں یا کسی بھی دو ایسی عورتوں سے آپ کانا کالے جس کو جس سے آپ کو معلوم ہو کہ یہ بد عمل ہے، یعنی اچھی عورت نہیں ہے، جس کو رنڈی بھی کہہ سکتے ہیں، زانی کے نام سے بھی پکارا جا سکتا ہے، بد اخلاق کے نام سے بھی پکارا جاتے ہیں، آپ کی ظاہری خیال سے اور ویسے بھی آپ کی باطنی آنکھ تو کھل چکی ہے، آپ ان سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی طبیعت کیا ہے، اچھی ہے بری ہے، ان کی آپ 3 دن کانا کالے، ان کے ہاتھوں کی کانا کالے، ان کو کوئی لالچ دے کر ان سے روٹی پکائے جو بھی ہیں۔ دوسری، بازار کی چائے پی لی، بازار کی چائے پی لے، اگر کسی کی باطنی آنکھ کھل چکی ہے تو ایک ایسے ہوٹل پر جا کر، کیونکہ وہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ بغیر کلمے کی پڑھتا ہے، یہ اس طرح یا اس طرح، آپ بغیر ان کی بازاری چائے کالے پی لیں، اور بازاری کھانے کچھ کالے جو بغیر کلمے کے یا ایسے ہو جو آپ کو مشکوک نہیں، مشکوک علیحدہ ہے، حرام علیحدہ ہوتی ہے، جو بغیر کلمے کے پڑے جائیں ان کو کالے، کیونکہ باطنی آنکھ کھولنے کے لیے بھی کئی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اس لیے روحانی قوت انسان کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس میں راز کیا ہے کہ آپ کی جو روحانی طاقت ہوتی ہے اس کو کم کر دیتے ہیں، اس لیے آپ کی آنکھ ختم ہو جاتی ہے۔ اور باطنی آنکھ، آپ لوگوں نے اس کے بے شمار فائدے وغیرہ سنے ہوں گے، لیکن اس کے نقصانات شاید بہت کم لوگوں نے بتائے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو اس طرف توجہ ہو نہیں ہوا، بعض لوگ تو باطنی آنکھ کھولنے کے طریقے تک نہیں بتاتے، ان کو پتہ ہے، اور یا اللہ تعالیٰ ان کی باطنی آنکھ کھول دیتے ہیں جس کی برتن دل کی برتن بڑی ہوتی ہے، ان کی اللہ تعالیٰ خود بخود یہ عمل عنایت فرما دیتے ہیں، یعنی یہ چیزیں ان کو دیتے ہیں۔ لہذا یہ 2 طریقے میں نے عرض کر دیے، اور بھی بے شمار طریقے ہیں جو ابھی موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں نے صرف عرض کر دی۔ باقی اگر کسی نے سورج کے ذریعے اپنی باطنی آنکھ کو کھولا ہوا ہے تو اس کے لیے علیحدہ ترتیب ہوتی ہے۔ بعض اگر کسی نے داغوں پر کیا ہو یا جس طرح شمع پر کیا ہو، جس کو روشن ضمیری جو بھی نام دے، تو اس کے لیے یہ 2 طریقے ہیں۔ لہذا باطنی آنکھ کھولنے کا طریقہ تو سب نے بتایا ہے، لیکن شاید میں واحد ہی ہوں گا یا اور بھی ہوں گے جس نے باطنی آنکھ کو بند کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہوں گا۔ جو شخص ان سے پریشان ہے اور اس عمل کی بدولت اپنی باطنی آنکھ کو بند کر سکتے ہیں، یا کمنٹس میں مجھے بتائے کہ جس کی باطنی آنکھ بند ہو چکی ہے اور وہ کھل چکی ہے اور اس کو بند کرنا چاہتے ہیں، تو جس عمل کی بدولت اس نے کھلا ہے اس کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں کوئی اور عمل اس کے لیے کروں گا یا ان کو بتاؤں گا کہ وہ اس کو ختم کر سکے۔ اللہ حافظ۔